بسم اللہ الرحمن الرحیم وسور الآدمی وما یؤکل لحمہ طاہر، کہتے ہیں کہ آدمی کا جوٹھا یعنی جوٹھا سمجھ رہے ہیں نا، آدمی کا جوٹھا اور جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا جوٹھا، ان دونوں کا جوٹھا جو ہے وہ طاہر پاک ہے. صحیح ہے. وسؤر الکلب والخنزیر وسباع البہائم نجس، کہتے ہیں اور کتے کا جوٹھا، خنزیر کا جوٹھا اور ایسے چوپائے جو چیر پھاڑ کرنے والے ہوں، مثلا چیتا وغیرہ وغیرہ، تو ان کا جو جوٹھا ہے وہ نجس ہے. ٹھیک ہے، ناپاک ہے. آگے چلتے ہیں. وسور الحرۃ والدجاجۃ المخلات وسباع الطیر وما یکم فی البیوت مثل الحیۃ والفارۃ مکروہ، کہتے ہیں اور بلی کا جوٹھا اور مرغی کا، اور ایسی مرغی کا جو راستوں میں گلیوں میں گھومتی پھرتی ہے، مخلات چھٹی ہوئی مرغی جو گھومتی پھرتی رہتی ہے گھر سے باہر نکل کے. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مخلات بے پردہ مرغی، بے حیا مرغی جو گھروں سے باہر ایسے بے پردہ گھومتی رہتی ہے، ہمارے استاد صاحب اس طرف ترجمہ کرتے تھے. تو مطلب یہ ہوگا ایک تو پنجرے میں جو قید رہتی ہے وہ، اور دوسری جو باہر گھومتی رہتی ہے پھر شام کو آ جاتی ہے، وہ اس مرغی کی بات ہو رہی ہے جو باہر گھومتی رہتی ہے. کہتے ہیں بلی کا جوٹا اور وہ مرغی جو چھٹی ہوئی ہوتی ہے، اور چیر پھاڑ کرنے والے پرندوں کا جوٹا، اور ان کا جوٹا جو گھروں میں رہتے ہیں، مثلا سانپ ہے، چوہا وغیرہ، کہتے ہیں ان کا جوٹا جو ہے وہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے. آگے چلیے، آگے فرماتے ہیں مصنف علیہ رحمہ وسؤر الحماری والبغل مشکوکن فیہما، اور گدھے کا جوٹا اور خچر کا جوٹا، ان دونوں کے درمیان، ان دونوں میں شک کیا گیا، مشکوک ہیں یہ دونوں، کہ پاک ہے یا نہ پاک ہے، مکروہ ہے یا نہیں ہے، تو یہ مشکوک ہے. ٹھیک ہے. فَإِن لَّمْ يَجِدْ غَيْرَهُمَا، کہتے ہیں کہ اگر بندہ پانی نہیں ملتا بندے کو، صرف ان دونوں کا جوٹا ملتا ہے. ٹھیک ہے، ایک پانی ہے، مثال کے طور پہ ایک بالٹی تھی، اس میں سے گدھے نے پی لیا پانی، اب بندے نے نماز پڑھنی ہے اور کوئی پانی اس کے پاس ہے ہی نہیں، وہی پانی اس کے اندر گدھے نے منہ مارا ہوا ہے، تو کہتے ہیں فَإِن لَّمْ يَجِدْ غَيْرَهُمَا، پس اگر وہی بالٹی والا پانی ہے اس کے پاس اور کوئی پانی نہیں ہے، تَوَضَّأَ بِهِمَا، تو کہتے ہیں کہ وہ ان پانی سے وضو کر سکتا ہے. وَيَتَيَمَّمُ، لیکن ایک کے دور بڑھا دی، تو اگر اس پانی کے ساتھ وضو کرے گا تو اس کو تیمم بھی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. ایسا بندہ کہ جس نے ایسے پانی کے ساتھ وضو کیا جس کے اندر سے خچر یا گدھے نے پیا ہوا ہوگا، وہ وضو بھی کرے گا اس پانی سے، اور کیا کرے گا، تیمم بھی کرے گا. اور آگے فرماتے ہیں وَبِأَيِّهِمَا بَدَا جَازَ، چاہے پہلے تیمم کرے پھر وضو کرے، یا پہلے وضو کرے بعد میں تیمم کرے، تو دونوں میں سے جون سی صورت پہلے اپنانا چاہے وہ اپنا سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے. ٹھیک ہے. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، پانی آپ کے پاس موجود ہے، تیمم کب کیا جاتا ہے اس کی صورتیں آگے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو مشکوک پانی کے ساتھ اگر اس نے وضو کیا تو اس کے ساتھ تیمم کرنا لازمی ہے. اب چاہے پہلے وضو کر لے چاہے تیمم پہلے کر لے. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب التیمم، یہ تیمم کا باب انشاءاللہ ابھی شروع ہو رہا ہے، اس کے مسائل آپ کے گوش گزار کیے جائیں گے. تو مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ، مطلب تیمم کب کرے گا بندہ، تو اس کا ڈائریکٹ کیسے جواب دے رہے ہیں وَمَن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ، اور جب بندہ پانی نہ پائے، وَهُوَ مُسَافِرٌ، درا حالانکہ وہ مسافر ہو وہ بندہ، یا شہر اوکان خارج المصری بینہ و بین المصری، یا وہ شخص جو ہے وہ شہر سے باہر ہو، اوکان خارج المصری بینہ و بین المصری نحو المیل او اکثر.
یا وہ بندہ شہر سے باہر ہو، اس کے درمیان، بندے کے درمیان اور شہر کے درمیان کم از کم 1 میل کا فاصلہ ہو یا 1 میل سے زیادہ کا فاصلہ ہو۔ او کان یجد الماء، یا تو وہ بندہ پانی اس کے پاس موجود تو ہو، لیکن الا انہ مرید، مگر یہ کہ وہ بیمار ہے، ایسا بیمار ہے، فخاف ان استعمل الماء اشتد مرضه، اگر وہ پانی کو استعمال کرے گا تو پانی اس کو مزید اس کے مرض کو بڑھا دے گا۔ یہاں تک پہلے آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں، کہتے ہیں کوئی بندہ سفر میں ہے، اب اس کو پانی نہیں مل رہا تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک بندہ شہر سے باہر چلا گیا، اب اتنے دور وہ گیا ہے شہر سے باہر کے، اس کے واپسی پر شہر سے اور اس بندے کے درمیان کم از کم 3 میل کا فاصلہ ہے، نہیں 1 میل کا فاصلہ ہے اس بندے کے درمیان، اب اس کو پانی بھی نہیں مل رہا تو وہ واپسی پیچھے نہیں پلٹے گا بلکہ تیمم کر کے پڑھ لے گا۔ لیکن اگر وہ شہر سے اتنا دور ہے کہ وہ 1 میل سے راستہ کم بنتا ہے تو واپسی شہر میں پلٹ کے آ کے وضو کرے گا وہ پانی سے، ٹھیک ہے۔ مصر جی، یا تیسری صورت یہ بتا رہے ہیں، یا تو پانی تو بندے کے پاس موجود ہے، آلریڈی ہے پانی، بٹ یہ کہ وہ بندہ جو ہے بیمار ہے تو وہ پانی اگر استعمال کرے گا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا، مثلا وضو کرنا ہے، اس کے جسم پہ کوئی بہت بڑا دانا وغیرہ نکل گیا یا کوئی زخم ہے کہ پانی لگے گا تو وہ مزید اس کا مرض بڑھ جائے گا، اسی طرح یا پھر کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، یہ تو ایک مثال دی ہے، تو اس جگہ کا وہ مسح کر لے گا صرف، تو یوں ہی اگر اس کو پانی جسم پہ لگانا بعض اوقات نقصان دیتا ہو تو پھر وہ کیا کرے گا، تیمم ہی کرے گا۔ آگے چلتے ہیں، او خاف الجنب ان اغتسل بالماء ان يقتله البرد او یمرضہ، کہتے ہیں یا تو جنبی بندے کو خوف ہو، یعنی جس کے اوپر حالت جنابت ہے، وہ جو جس کے اوپر غسل لازم ہو، اس کو خوف لائق ہو جائے کہ انہیں غسل بالماء، اگر وہ اس ٹھنڈے پانی، اگر وہ پانی کے ساتھ غسل کرے گا، یہ جو پانی موجود ہے تو وہ سردی اس کو قتل کر دے گی بندے کو، یعنی اتنا ٹھنڈا پانی ہے شدید کہ اگر وہ غسل کر لے گا نا، یہ تو غسل واجب اس پر، لیکن اگر وہ ٹھنڈے پانی سے غسل کرے گا تو وہ مر جائے گا، تو پھر وہ تیمم کرے گا، ٹھیک ہے۔ او یمرضہ، یا پھر وہ اس کو پتہ ہے مروں گا تو نہیں لیکن بیمار پڑ جاؤں گا کہ آج میں نے غسل کر لیا 10-15 دن بستر سے نہیں اٹھنا، تو تب بھی وہ تیمم کرے گا، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ الطَّاهِرِ، پس وہ پاک مٹی سے طہارت یعنی تیمم کرے گا۔ اب تیمم ہے کیا، کہتے ہیں وَالتَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ، تیمم 2 ضربیں ہیں، 2 طرح کے 2 قسمیں ہیں، یوں پڑھ لیں آپ اس کو۔ یمسحو، اب طریقہ بتا رہے ہیں آپ کو، یمسحو بیحدیہما، دونوں ہاتھوں میں سے کسی ایک ہاتھ کے ساتھ مسح کرے گا، وجہو، اپنے چہرے کا، یعنی زمین پر 2 ضربیں، 2 مرتبہ مارنا ہے، تیمم کیا ہے، 2 مرتبہ مارنا ہے، پہلا کیا مارنا ہے، پہلا ہاتھ مارے گا تو پھر پہلے ہاتھ مارے گا 1 مرتبہ تو اس سے اس کے ذریعے اپنے پورے منہ کا مسح کرے گا، وبالاخری یدیہ کی، دوسری مرتبہ ہاتھ مارے گا تو اپنی کونیوں تک مسح کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تیمم ہے، تیمم کے آپ کے سامنے بیان کر دیا، تیمم کا طریقہ کیا ہے، پہلے 2 ہاتھ مارے گا زمین پر، منہ کا پورے کا مسح کرے گا، دوسری مرتبہ ہاتھ مارے گا زمین پر اور ہاتھ سمیت کونیوں سمیت کا وہ مسح کرے گا۔ آگے فرماتے ہیں، کہتے ہیں اب کسی کے ذہن میں سوال ہو سکتا ہے کہ یار اب تیمم یہ تو وضو کے لیے، لیکن اگر کسی پر غسل فرض ہو گیا تو وہ تیمم کیسے کرے گا، اس کا جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں وَالتَّيَمُّمُ فِي الْجَنَابَةِ وَالْحَدَثِ سَوَاءٌ، یا وضو ٹوٹا ہوا ہو یا غسل واجب ہو، دونوں میں ایک ہی طرح سے تیمم ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ غسل میں پورے جسم پر ہاتھ پھیرے گا، نہیں، بس وہی جو 2 چیزیں آپ کو پہلے بتا دی، غسل میں بھی وہی کرے گا، وضو میں بھی وہی کرے گا، برابر ہے دونوں، بالکل ایسے پھیرے گا تاکہ اس کو یقین حاصل ہو جائے کہ کوئی جگہ بچی نہیں ہے، بس ایک ہی دفعہ پھیرے گا۔ بس آگے تیمم کی کچھ چیزیں بتا رہے ہیں آپ کو، وہاں پر وہ چیز اگر پائی گئی تو ان چیزوں کے ساتھ آپ تیمم کر لیں، اور عام طور پہ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں، مثلا وہ آگے آپ کو بتا رہے ہیں، گنوائیں گے آہستہ آہستہ ایک ساتھ، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ، جوز التیمم عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، اور کہتے ہیں امام اعظم اور محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہما کے نزدیک تیمم جائز ہے، بکل ما کان من جنس الارض، ہر اس چیز کے ساتھ جو زمین کی جنس سے ہو، جیسے کہ مٹی کا ترابی، جیسے کہ مٹی،
والرملی ریت، والحسا کنکریاں، والنورتی یہ بھی ایک قسم کا سمجھ لیں پاؤڈر ہوتا ہے، چونا کہہ لیں آپ اس کو، والکحلی اور سرما، کحلی اور کوحلی دونوں میں ایک اعراب ہے اس کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرمے سے آپ کر سکتے ہو، وزرنیقی اور ہڑتال کے ساتھ، والحجری اور پتھر کے ساتھ. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ لا يجوز الا بالتراب والرمل خاصتا. امام ابو یوسف کہتے ہیں نہیں بھائی، کسی چیز کے ساتھ جائز نہیں ہے، صرف مٹی کے ساتھ جائز ہے، مٹی کے ساتھ اور رمل ریتی کے ساتھ جائز ہے خاص طور پر. آگے چھوٹی سی ایک اور بات پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ مزید آپ سے سوالات کیے جائیں گے. کہتے ہیں والنیت فرض فی التیمم، نیت کرنا فرض ہے تیمم میں. تو تیمم کے ٹوٹل 3 فرائض ہو گئے، ایک تو نیت کرنا، دوسرا پورے چہرے کا مسح کرنا، تیسرا کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا. ومستحبۃ فی الوضوء، اور وضو میں جو نیت کرنا ہوتا ہے وہ مستحب ہوتا ہے.